جھوٹی خواب گھڑنے کی جو وعید ہے اسلام میں، کیا اس کے نقصانات کیا ہیں سر؟ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر آپ انڈکٹ کر رہے ہیں اسلام میں ایک ایسی چیز جس کی ممانعت ہے، تو وہ فرمائیے گا۔ جی، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحلم حلما لم یرہ کلف یوم القیامہ ان یعقد بین شعیرتین وما ہوا بفاعلہ۔ جس انسان نے ایسی جھوٹی خواب بنائی جو اس نے دیکھی نہیں ہے، تو قیامت کے دن اسے یہ کہا جائے گا کہ دو چھوٹے بالوں کے درمیان میں گرہ لگاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کبھی بھی گرہ نہیں لگا سکے گا۔ تو جب وہ گرہ نہیں لگا سکے گا تو اس کی کہاں سے خلاصی ہوگی؟ اسی طرح ایگزامپلز میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، جی، اس نے کہا امام صاحب میں نے ایک خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر بیان فرما دیں۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ خواب بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں شیشے کا بول ہے اور اس میں پانی ہے، شیشے کا بول ٹوٹ گیا ہے اور پانی اپنی جگہ پر برقرار رہا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جو، تم نے یہ خواب نہیں دیکھی ہے۔ اچھا، اوکے۔ اس نے کہا امام صاحب ایک ریزنیبل آدمی آپ کے سامنے اگر کہتا ہے میں نے ایک خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر بیان کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھی نہیں ہے، نہیں دیکھی ہے، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ امام صاحب مجلس میں تھے، امام صاحب نے دل میں سوچا کہ اگر اس کا کوئی نقصان ہے تو وہ اس کو جائے گا، میرا کیا جائے گا؟ امام صاحب نے پھر اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارے ہاں تمہاری جو بیوی ہے وہ بچے کو جنم دے گی۔ اچھا، شیشے کا بول اور اس میں پانی، جی، شیشہ ٹوٹ گیا، پانی اپنی جگہ برقرار رہا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تمہاری بیوی بچے کو جنم دے گی اور جنم دینے کے بعد تمہاری بیوی فوت ہو جائے گی اور وہ بچہ زندہ رہے گا۔ کس نے کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں، حمل کا قرآن نے جب بھی ماں اور بچے کا جو ذکر کیا، حمل کا ذکر کیا نا، تو شیشے کے باؤل نے پانی کو حمل کیا ہوا ہے، تو شیشہ ٹوٹ گیا، جس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے وہ ٹوٹ گیا اور جو پانی ہے وہ بچ گیا۔ تو اس کے بعد وہ باہر نکلا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا واللہ ما رأیت شیئا، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب تو تعبیر لے لی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے بچے کو جنم دیا اور اس کی بیوی فوت ہو گئی اور وہ بچہ باقی زندہ بچا رہا۔ اچھا شیخ صاحب، اب اس میں پھر بڑے کویسچن جی آٹومیٹکلی سامنے آ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا کہ کہہ دیا گیا کہ تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا، تو یہ بھی ایک سمجھنے کا یہاں پہ اشارہ ہے کہ اگر ایسا کوئی خواب ہے تو بیان نہ کیا جائے یا وہ بتایا نہ جائے، اس پہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اس نے جھوٹی خواب گھڑی تھی، اس نے جھوٹی خواب گھڑی، جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس کا نقصان یہ ہے، اس کا نقصان اس نے اٹھایا۔ اسی طرح بعض مفسرین نے اس آدمی کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو ساتھی تھے جیل کے، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ انی ارانی احمل فوق راسی خبزہ، اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رہا ہوں اور پرندے آ کر اس سے نوچ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی اور تمہاری لاش لٹکی رہے گی، اللہ اکبر، اور اس سے تمہاری لاش سے آ کر پرندے آ کر تمہارے سر سے تمہارا ماس نوچیں گے۔ اس نے فوراً کہا کنت اکذب، میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میں نے تو یہ خواب دیکھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان میں قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے فرمایا قضی الامر، اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے، اس میں سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، اگر کوئی انسان جھوٹی خواب گھڑ کر معبر سے پوچھے گا، معبر نے تو اس کی جو تعبیر بنتی ہے وہ بیان کر دینی ہے۔ اگر وہ تعبیر نیگیٹو سینس کی طرف ہوئی تو وہ پوری ہو جائے تو نقصان کس کو ہوگا؟ جھوٹ بولنے والے کو، جس نے جھوٹی خواب باندھی ہے۔ بالکل۔